مگر بدقسمتی سے آج ہماری اکثریت نیکی کے راستے سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ شاید اسی وجہ سے ہمیں طرح کی پریشانیوں کا سامنا، کوئی بیمار ہے تو کوئی قرض دار، کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے تو کوئی تندرست و بے روزگار، کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد ہی کی وجہ سے بیزار۔ الغرض ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ یقیناً دنیا و آخرت میں کامیابی کا ایک ہی ذریعہ یہ ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا والے کاموں میں لگ جائے۔ مسلمانوں پر سب سے پہلا فرض نماز ہے، مگر افسوس آج ہماری مساجد ویران ہے۔ یقیناً نماز دین کا ستون ہے، نماز اندھیرے، نماز ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نمازی کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔ نمازی کو بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس کے برعکس بے نمازی سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک بھی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس قدر دبائے گی کہ پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ اس پر ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جو قیامت تک اسے ڈستا رہے گا۔ لہٰذا عافیت اسی میں ہے کہ آج سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم 5 وقت با جماعت نمازوں کی پابندی رکھیں گے۔ آج کے بعد کوئی بھی نماز قضا نہیں کریں گے الحمدللہ عز و جل۔ یہ سب ذہن دعوت اسلامی فراہم کرتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے انشاءاللہ عز و جل اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک کی تعلیم دیں گے اور اجتماع میں پابندی کے ساتھ انشاءاللہ شرکت کرنے کی نیت کریں گے۔ اللہ تبارک سب کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، شامی حق شامی فتحہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سرکار کی آمد، نجدی کی شامت، آقا کی ولادت، دادا کی آمد، آقا کی آمد، خوب جوالا، خوب جوالا، سرکار کی آمد، لال کی آمد، اقبال کی آمد، ظاہر کی آمد، واقع کی آمد، دادا کی آمد، خواجہ کی آمد، آمنہ کے دلدار کی آمد، مکہ کی شہنشاہ کی آمد، مدینہ کے دلدار کی آمد۔ مرحبا رسول اللہ، مرحبا رسول اللہ، ساقی کوثر بہر خدا، آج کو ایسا جام پلا۔ ساقی کوثر بہر خدا، آج کو ایسا جام پلا۔ ساقی کوثر بہر خدا، آج کو ایسا جام پلا۔ اٹھ جائے برکت جائے
کافی ہو صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کی آمد، ہنٹار کی آمد، دلبر کی آمد، رہبر کی آمد، افسر کی آمد، انور کی آمد، آقا کی ولادت، داتا کی آمد، رہبر کی آمد، افسر کی آمد، انور کی آمد، آقا عطار کی آمد. صلو ہوگا. سرکار کی آمد مرحبا، منشار کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا کے نعروں کی دھوم مچاتے ہوئے انشاءاللہ عز و جل چلیں گے. درود پاک پڑھتے ہوئے، نعتوں پر جھومتے ہوئے. جھومنے کا کوئی بھی ایسا انداز نہیں اپنائیں گے کا معاملہ نہ اختیار کیا جائے کہ سوشل میڈیا پر اس کو پروان نہیں ملے. لہذا جھومتے ہوئے اور درود پاک پڑھتے ہوئے انشاءاللہ عز و جل نظروں کو جھکاتے ہوئے انشاءاللہ جلوس پاک میں پروقار طریقے سے چلیں گے انشاءاللہ. سرکار کی آمد، منشار کی آمد، دلبر کی آمد، رہبر کی آمد، افسر کی آمد، انور کی آمد. نیکی کی دعوت دینے کا جو دعوت اسلامی کے طریقہ کار ہے کہ ہم اللہ عز و جل کے گناہگار بندے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا غلام ہیں. یقیناً یہ زندگی بے حد مختصر ہے. جلد ہی ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا. نجات تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ رب العالمین جل وعلا کے اطاعت اور مومنین پر رحم و کرم فرمانے والے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں ہے. دعوت اسلامی کا یہ مدنی جلوس سرکار کی آمد مرحبا کے دھومیں مچاتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے. نیت کر لیجئے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ انشاءاللہ وابستہ رہتے ہوئے نمازوں کی پابندی جاری رکھیں گے انشاءاللہ. مسجدوں کو آباد رکھیں گے، سنت کی بہاروں پر عمل کریں گے، اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں گے. یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. الحمدللہ عز و جل ہماری مسجد محمدی مسجد الیاس کوٹ میں مدنی منوں کو قرآن پاک کی تعلیم کا ایک اعلیٰ انتظام کیا گیا ہے. تو اس میں کوشش کر کے مختلف شفٹوں میں مدنی منوں کو جو قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے ہم اپنے مدنی منوں کو قرآن پاک کی تعلیم ضرور دلوائیں گے. اور جو بالغ اسلامی بھائی قرآن پاک پڑھنے میں ابھی تک ناکام ہیں ان کے لیے الحمدللہ عز و جل ہماری مسجد میں ہمارے ماجد بھائی مدرسۃ المدینہ بالغان لگاتے ہیں. تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کر کے اپنے قرآن پاک کو درست کریں گے انشاءاللہ عز و جل. سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، آقا کی ولادت. زیادہ کریں گے ہم گلی گلی
महल सज गया, आए नबी प्यारे नबी, मेरा भी घर सज गया। दुनिया में जहाँ भी रहे आबाद रहेंगे, आबाद रहेंगे। सल्लू अलल हबीब। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलबर की आमद, रहबर की आमद, अफसर की आमद, अनवर की आमद, आका की आमद, दिलबर की आमद, आका की इरादत, आका की आमद। सल्लू अलल हबीब। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मुसलमान है और मुसलमान का हर काम अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए होना चाहिए। मगर बदकिस्मती से आज हमारी अक्सरियत नेकी के रास्ते से दूर होती जा रही है। शायद इसी वजह से हमें तरह तरह की परेशानियों का सामना है। कोई बीमार है तो कोई कर्जदार, कोई गरीब नाचाकियों का शिकार है तो कोई तंगदस्त बेरोजगार, कोई औलाद का तलबगार है तो कोई नाफरमान औलाद की वजह से बेजार। अलगरज हर एक किसी न किसी मुसीबत में गिरफ्तार है। यकीनन दुनिया और आखिरत की हर परेशानी का वाहिद हल अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए काबू में लग जाना है। मुसलमानों पर सबसे पहला फर्ज नमाज है, मगर अफसोस कि आज हमारी मसाजिद वीरान है। यकीनन नमाज दीन का सुतून है, नमाज अंधेरी कब्र का चराग है, नमाज से रहमत नाजिल होती है, नमाज हमारे मीठे मीठे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है और नमाजी को सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत नसीब होगी। नमाजी के लिए सबसे बड़ा इनाम ये एक भी नमाज छोड़ देता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। नमाज में सुस्ती करने वाले को कब्र इस कदर दबाएगी कि उसकी पसलियां टूट टूट कर एक दूसरे में पैवस्त हो जाएंगी। नीज उस पर एक डंडा सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा जो उसे क़यामत तक डसता रहेगा। समझदार वही है जितना अरसा इस दुनिया में रहना है उतना अरसा इस दुनिया के लिए, और जितना अरसा कब्र और आखिरत का है उतना अरसा कब्र और आखिरत की तैयारी में मशगूल रहे। कि कई हंसते बोलते इंसान अचानक मौत का शिकार होकर देखते ही देखते अंधेरी कब्र में पहुंच जाते हैं। इसी तरह हमें भी मरना पड़ेगा, अपनी करनी का फल भुगतना पड़ेगा। हदीस पाक में है कि कब्र रोजाना पुकार पुकार कर कहती है, ऐ आदमी क्या तू मुझे भूल गया? याद रख मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं वहशत का घर हूँ, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मगर जिसके लिए अल्लाह ताला चाहे मुझे वसीयत कर दे। मेरी मीठी मीठी और प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, जब कब्र से निकलेंगे तो सूरज सवा नेज़े पर रहकर आग बरसा रहा होगा। तांबे की दहकती हुई जमीन पर नंगे पांव खड़ा कर दिया जाएगा। हदीस पाक में है बंदा उस वक्त तक कदम नहीं हटा सकता जब तक 4 सवालात के जवाब न दे ले। उम्र किस काम में सरफ की, जवानी कैसे गुजारी, माल किस तरह कमाया और किस तरह खर्च किया, अपने इल्म पर कहां तक अमल किया। फिर मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, लिहाजा हमें चाहिए कि अपने इल्म पर अमल करते हुए नमाजों की पाबंदी करें, मस्जिदों को आबाद करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दोनों जहां की बरकतों से माला माल फरमाए। दावत इस्लामी की इज्तिमाअत में शिरकत करने की नियत कर लीजिए। हर जुमेरात दावत इस्लामी का हफ्तावार सुन्नतों वाला इज्तिमा आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना में होता है। नियत करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इज्तिमा पाक में भी जरूर शिरकत करेंगे और नमाजों की भी पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सरकार की आमद, मंथार की आमद, दिलबर
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بیٹے بیٹے اور پیارے پیارے اسلامیوں، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو دین دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ ہم سب کا سینہ مدینہ بنائے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشیوں میں مختلف جگہوں سے مختلف جلوس الحمدللہ عز و جل آج نکلیں گے۔ دعوت اسلامی کا مرکزی جلوس انشاءاللہ عز و جل فیضان مدینہ سے شروع ہو کر فیضان عالیہ کی زیارت ہوگی۔ نیت کر لیں کہ آج یہ جو کچھ ہمیں نصیب ہوا ہے یہ کرتے ہوئے ان کی زیارت کریں گے انشاءاللہ۔ آج ادھر ادھر جانے کے بجائے آج یہ کوشش کریں کہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد آنے مدنی مرکز فیضان مدینہ کی طرف روانہ ہو جائے۔ وہاں سے جلوس نکل کر روڈ کے اس طرف سے جلوس نکلے گا اور پیپل چورنگی تک آئے گا۔ یہ جو نمائش کے پیچھے پیپل چورنگی ہے وہاں تک آنے کے بعد جلوس دوبارہ گھومتے ہوئے پھر اس روڈ میں آ جائے گا اور اس روڈ میں دوبارہ فیضان مدینہ کی جانب روانہ ہو کر انشاءاللہ فیضان مدینہ میں ہی جلوس کا اختتام ہوگا۔ تو شرکت کریں گے انشاءاللہ جلوس میں، پیچھے تو نہیں ہٹیں گے نا انشاءاللہ۔ آج انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مرکزی جلوس میں شرکت کرنے کے لیے مرشد کریم کا دیدار کرنے کے لیے انشاءاللہ عز و جل اس طرف کا رخ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس میلاد پاک کی برکتوں سے ہماری اس بستی الیاس کوٹ پر اپنی کروڑ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اے اللہ عز و جل ہماری اس مختصر سے جلوس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لازوال نعمتوں سے مالا صلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ آپ جلوس میلاد میں شرکت کرنے کے لیے اپنے اپنے طور پر فیضان مدینہ کا رخ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرمائیں۔